بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ نماز چاشت اس کا وقت کون سا ہے اور اس کی ادائیگی پر شریعت مطہرہ نے کتنا اجر بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرمائیں کہ نماز چاشت جو ہے یہ ادا کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور اس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور افضل یہ ہے کہ آدمی 12 رکعتیں ہی ادا کرے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے مختلف مقامات پر نماز چاشت اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے آقا کریم علیہ السلام آپ کا فرمان عالی شان رکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی الضحیٰ سنتی عشرۃ رکعۃ بنى اللہ لہ قصرا فی الجنۃ من ذہب۔ جس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 12 رکعتیں نماز چاشت ادا کی تو رب تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے سونے کا محل بنائے گا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ غفر لہ ذنوبہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ۔ جس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 2 رکعت نماز چاشت پر ہمیشگی کی، یعنی اس کو ہمیشہ ادا کیا، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے کے اندر صدقہ ہے، اور جسم کے اندر کل 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر یہ صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح کرنا یہ بھی صدقہ ہے، حمد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے روکنا، برے کام سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب کی طرف سے آپ آقا کریم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی 2 رکعتیں چاشت کی ادا کرتا ہے تو ان سب کی طرف سے وہ کفایت کر جاتی ہیں۔ یعنی کتنا بڑا اجر آقا کریم علیہ السلام نے نماز چاشت کی ادائیگی پر بیان فرمایا۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام آپ کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مفہوم یوں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھی غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا، یعنی اس کو غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو 4 رکعتیں پڑھے گا اس کو عابدین میں سے لکھا جائے گا، اور جو 6 پڑھے گا اس کی کفایت کی جائے گی، اور جو 8 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا، اور جو 12 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اور کوئی دن رات ایسی نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان اور صدقہ نہ کرے، اور اس بندہ سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر الہام فرما دیا۔ یعنی کہ نماز چاشت کی اتنی بڑی فضیلت آقا کریم علیہ السلام آپ نے بیان فرمائی۔ اب اس کا وقت کون سا ہے کہ اس کو کس وقت ادا کیا جائے، تو سب سے پہلے تو یہ سماعت فرمائیں کہ نماز چاشت اس کی ادائیگی کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور نصف النہار شری پر جا کے یہ وقت ختم ہوتا ہے۔ یعنی یہ درمیان والا جو وقت ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد وہاں سے لے کر نصف النہار شری تک یہ نماز چاشت کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔